جو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں اپنے 53 بینک اکاؤنٹس کو چھپایا ہے تاحیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا ایک اہم معاملہ کچھ ہی دیر پہلے جو ہوا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن میں آج اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے جب پیش ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان اور ان کے وکلاء، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اسے ابھی فی الحال پبلک نہ کیا جائے، یہ فریقین سے کہا جائے، لیکن اسکروٹنی کمیٹی کے ممبران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کس طرح سے کسی کو روک سکتے ہیں کہ وہ یہ ڈاکومنٹ پبلک نہ کریں، اور یہ جب ڈاکومنٹ پبلک ہو گئے ہیں تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ آج اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں اپنے 53 بینک اکاؤنٹس کو چھپایا ہے اور صرف 12 اکاؤنٹس ظاہر کیے گئے ہیں، یعنی جو ٹوٹل تقریباً 65 اکاؤنٹس ہیں ان میں سے صرف 12 اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا گیا، 53 کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پی ٹی آئی کے 65 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ احتیاط سے متعلق غلط معلومات جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے 1 ارب 33 کروڑ روپے ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں جب بھی یہ سالانہ ایک گوشوارے جمع کرواتی اپنی سیاسی جماعتوں سے متعلق، اس میں جب بتایا گیا تو یہ تھا کہ 1 ارب 33 کروڑ روپے ہیں جو احتیاط ان کو یا فنڈز ان کو ملے ہیں، اور لیکن بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ وہ ہیں 1 ارب 64 کروڑ روپے کے۔ تو تقریباً یہ کوئی 31 کروڑ روپے جو چھپائے گئے ہیں وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، ان سوالوں کا جواب اب پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں آگے چل کر دے گا۔ ابھی اسکروٹنی کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کیس کر رکھا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے جو فنڈز ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں، ان میں بھی خرد برد ہے اور ان کی بھی جانچ پڑتال کی جائے، جس ہم اس وقت الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس سے کیا اثرات ہوں گے، کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف جس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کیا کر سکتا ہے، ابھی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کیا کچھ ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں، کس طرح سے سامنے پیش ہوں گے، کیا اپنی طرف سے بحث ہوگی، جرا ہوگی کیونکہ دونوں جانب سے وکلاء ہوں گے، تو اس کے بعد کیا اختیارات الیکشن کمیشن کے ہوں گے وہ کرے گا، اور اس کے بعد اگر یہ فیصلہ حق میں یا مخالفت میں جس کے فریق پہ بھی آتا ہے اس کے پاس کیا آپشن ہوگا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے، کس عدالت میں، اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو آئین ہے، جو ایکٹ ہے، اس میں کیا سزائیں ہو سکتی ہیں ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جن کے خلاف یہ اثاثے چھپانے یا بینک اکاؤنٹس چھپانے یا چیزیں چھپانے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس صورتحال پر بات کریں گے کہ یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن میں یہ مسلسل یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ اس وقت کسی بھی طرح سے جو پرولونگ کیا جا رہا ہے، وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے پاکستان مسلم نون ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے معاملات ہیں جن میں شاید کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ ان چیزوں کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ آج اس صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ مختلف ہمارے مہمان بھی موجود ہوں گے جس سے ان سے رابطہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ معاملہ آ گیا ہے، اگلا آنے والا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال کہلا رہا ہے، تو یہ اتنا معاملہ سادہ اور آسان نہیں ہوگا کہ یہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے چیزیں وہ سامنے آ جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اور کیا ان کے مخالفت میں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس وقت ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف چودھری صاحب بھی اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب بھی۔ افضل صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، اور پی جے میر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ پہلے افضل خان صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، یہ جو معاملہ ہے اس وقت یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ انہوں نے بینک اکاؤنٹس چھپائے ہیں، obviously کوئی بھی چیز الیکشن کمیشن سے چھپائی جائے گی تو الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے وہ ایکشن لے گا، لیکن ابھی اسکروٹنی کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے، اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہے، تھوڑا سا طریقہ کار سے آگاہ کیجیے گا۔
مدثر اقبال، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اعلان ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کا بھی علم ہوتا ہے، ہمیں اپنے اختیارات کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور میں سمپل طریقے سے بتا دوں تاکہ آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام سننے والے کو پتہ ہو کہ پاکستان میں جتنے ادارے ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ ڈونٹس، یہ نہیں کرنا. ان کاموں سے آپ نے لوگوں کو روکنا ہے. الیکشن کمیشن کا جو بنیادی فرض ہے وہ فیئر، فری، نیوٹرل الیکشن کرانا ہے اور اس کے دوران جتنے بھی کرپٹ پریکٹسز ہیں اس کو روکنا ہے. اختیارات کی حد تک میں آپ کو جواب دے دیا کہ یہ دونوں اختیار اس کے پاس ہیں. ابھی آپ خود دیکھیں اور سوچیں کہ جو پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کے مطابق 40 لاکھ کی انہوں نے سیاسی پارٹیوں سے مل کے ایک لمٹ لگائی ہے کہ سیٹ کے اوپر الیکشن ہوگا تو اتنے پیسے خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں خرچ ہوں گے. کروڑوں نہیں، اربوں خرچ ہوتے ہیں اور ساری دنیا دیکھتی ہے. افضل خان صاحب، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق آپ نے بھی اب دیکھ لیا، کچھ دیر پہلے آپ گفتگو بھی فرما رہے تھے. اب بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے آگے چل کے فیصلہ کیا کرتا ہے، کیونکہ ابھی تو اسکروٹنی کمیٹی ہے، اس کے بعد جرا ہونی ہے، بحث ہونی ہے دونوں جانب سے. لیکن یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے الارمنگ سچویشن ہو جائے گی، میں تمام سے بڑی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. تو کیا صورتحال بنتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں لغاری صاحب؟ کسی صورت میں اگر آپ قانون پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اگر آئین پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں تو سوسائٹی چلتی رہے گی اور ٹھیک چلتی رہے گی. کسی ایک نقطے پر بھی اگر آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر سوسائٹی میں ان بلٹ کوئی ایک ریٹیلیشن ہوگا آپ کے پاس، آپ کے سامنے، اور آپ اس کو فیس نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے 10,000 درہم کی تنخواہ چھپانے کے الزام میں تا حیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، تو یہ کنسیل آف دا فیکٹ تھی. اور اس کنسیل آف فیکٹ پر آپ کا فیصلہ جو ہے وہ مانا بھی گیا، اور اس کو حالانکہ وہ اس معاملے پر نہیں تھا جس معاملے پر کیس تھا کہ ایون فیلڈ میں جو بنے ہوئے ہیں مکانات ہیں یا جو اپارٹمنٹس ہیں وہ کون سے پیسے سے بنے ہیں، اس بات پر چل رہا تھا. اور پاناما میں یہ تو نہیں تھا کہ جناب اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہو گیا کہ جناب چلیں دبئی میں ایک فرم ہے اور وہ ان کو تنخواہ دیتی ہے یا تنخواہ دینے کا لیٹر دیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کا کنسیل افیکٹ کیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور ڈسکوالیفائی کرنے والے پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس اور جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، جنہوں نے وہ جو ہے دوسرا کسی ایویڈنس کے بغیر ہی اسی ایک نقطے پر جو ہے انہیں نااہل قرار دیا، سابق وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے. اب یہ صورتحال ہے کہ اگر کسی پارٹی کے بارے میں کنسیل آف فیکٹ ہوا ہے، پارٹی کوئی بھی ہو، یہ اس سے قطع نظر کوئی جماعت بھی ہے، اگر کنسیل آف فیکٹ ہوا ہے، عدالت سے کچھ چھپایا گیا ہے، اور میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوشن، ریاست کا کوئی بھی ستون اگر کنسیل آف فیکٹ کرتا ہے تو سوسائٹی اپنے وجود میں قائم نہیں رہ سکتی ہے. بہرحال یہ جو نیچر کا احتساب ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے جب آپ نے 62-63 میں بھی یہ طے کر دیا کہ کنسیل آف فیکٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سامنے آ گیا ہے. اور اسٹیٹ بینک نے جو رپورٹ لیکن سر اس میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کیا کہتے ہیں، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں کیا. ہم تھوڑا سا قانونی حوالے سے بات کر لیں. عارف چوہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب، یہ سر کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جو چیزیں چھپائی گئیں اور جس طرح پرولونگ کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے کیس کو، اب یہ مشکل ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. قانونی معاملہ کیا ہو سکتا ہے سر اس پہ؟ یہ ایک انداز کی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے جو سیکروٹری کرنے کے لیے یا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو اب اس رپورٹ کو باقاعدہ دیا جائے گا جو جن کے خلاف آئی ہے ان کو بھی، اور انہیں موقع دیا جائے گا صفائی کا کہ وہ اس سارے حوالے سے جتنے حقائق سامنے آئے ہیں، جو فیکٹ سامنے آئے ہیں مدر عام پر، ان میں اگر کنسیلمنٹ ہوئی ہے یا انہوں نے مس ریپرزینٹ کیا ہے یا سپریشن آف فیکٹ کیا ہے
تو اس کی جسٹیفیکیشن وہ کیا نکالتے ہیں, کیا دیتے ہیں. تو اس پہ ساری تھریڈ بار ڈسکشن ہونے کے بعد, بحث ہونے کے بعد, پھر جو گواہ پیش وہ کریں گے کہ جہاں سے بھی انہیں یہ رپورٹس آئی ہے, جو اس کے سورسز ہیں, اس کو وہ سامنے لائیں گے اور اس پہ جو متاثرہ فریق ہے وہ اس پہ اجرا کرے گا, اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے سے ہی آگے معاملہ چل سکتا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف نشاندہی کی ہے لغاری صاحب نے, کہ انہوں نے کہا جی کہ جس سوسائٹی میں کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہوتی ہے وہ سوسائٹی اپنے طور پر نہیں زندہ رہ سکتی, آگے نہیں بڑھ سکتی. دیکھیں دنیا میں امریکہ کی مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں بل کلنٹن جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے, جو نازیبا حرکات یا ناشائستہ حرکات ایک انٹرنی کے ساتھ کی ہے جو وہاں آپ کے ساتھ کام کر رہی تھی, اس کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے جتنا آپ کے جھوٹ بولنے کی فکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے اوپر وہ معاف دنیا کوئی نہیں کرتی, کیونکہ جھوٹ بولنے سے آپ کا کردار جو ہے وہ ساری چیزوں کو ہی ختم کر دیتا ہے. چونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اور جس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس کو آپ امانتیں کیسے سپرد کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ سیاست جو ہے, راجنیتی جو ہے, اس میں تو ساری آپ امانتیں ہی ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے حقوق و فرائض کے محافظ ہیں, آپ امین ہیں, اور اس امانت کی پاسداری آپ نے کرنی ہے. تو میرے نزدیک تو یہ آنے والے دن شاید ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کچھ مشکلات نظر مجھے آ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ نجومیوں کے انداز کی مشکلات نہیں ہے, یہ بڑی حقائق کے اوپر آنے والی مشکلات ہیں, اور ایون ہینڈڈلی ٹریٹ کرنا ہوگا سب کو. کیونکہ یہ اس کی باری اس لیے پہلے آئی ہے حکومت کی کہ یہ بہت زیادہ اس معاملے میں صاف اور شفاف ہونے کا دعویٰ کرتی تھی, اور اپنے آپ کو سمجھتی تھی, اور اعلان تھا ان کا کہ ہم تو جناب بالکل دیانت اور صداقت کے امین ہیں, اور ہم سے کچھ سیکھے. چودھری صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ حقائق پر جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں مشکل, یہ نجومیوں کی پیشین گوئیوں والا معاملہ نہیں ہے. لیکن سر آپ تمام لوگ میرے سینئرز ہیں, ہمیں تو جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ایک المیہ پی جے میر صاحب وہ ہوتا ہے نظریہ ضرورت. ہم نے بچپن سے نظریہ ضرورت کی چیزیں دیکھی ہیں, وہ بچ گیا, اس کی سزا ہوئی, ختم ہو گئی, وہ باہر سے واپس آ گیا, اس کی ڈیل ہوئی, اس کو این آر او ملا, اس طرح سے وہ واپس آ گئے, وہ وزیر اعظم بن گئے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب قانون کی عملداری جب نہیں ہوتی تو معاشرے وہی حالت ہوتی ہے جو 74 سال کے بعد ہماری ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پھر سے کوئی بیچ کے رستے نکلیں گے, تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اسی طرح سے اس پولیٹیکل سسٹم کا چیزوں کا حصہ ہو جائیں گے جن پر اس وقت الزامات, جن کے حوالے سے اسکروٹنی کمیٹیاں رپورٹ دے رہی ہیں؟ مدثر, ہر حکومت جو بھی آتی ہے پہلے بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ویری گڈ, ان نعروں کی آپ بیسس کے اوپر آپ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں رائٹ فرام دا باٹم ٹو دا ٹاپ, کہ آپ ہر جگہ دیکھو ہماری ٹیلی ویژن پہ بات کیا چل رہی ہے, مس ٹرسٹ کی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی, ہر جگہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آئی مین دیٹ از دا کور, اب آپ کہہ لو کور اینڈ آف دا کانورسیشن. اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جب ہم, اب یہ لغاری صاحب نے بھی بات کی, چودھری صاحب نے بھی بات کی, آپ جب کنسیل کرنا شروع کر دو گے ہر چیز تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر وہ چودھری شجاعت کا میں وہ کوٹ کرتا ہوں کہ پھر مٹی پاؤ, پھر آپ مٹی پاؤ کے اگر اس طرح تو کام نہیں چلے گا. آپ ٹو اے لیول آپ وہ کر لو گے, لیکن آن اے لانگ رن آپ نہیں کرو گے, بیکاز آپ کے سامنے ایونچولی ایک پولیٹیکل ڈچ آ جائے گی, اور جب وہ ڈچ آئے گی, یہ ڈچ آپ فل نہیں کر سکتے ہو. پھر وہ کہتے ہیں نا, دیر از نو سبسٹینشیل لا بٹ کمپلیٹ لا. سو دا کوشچن ارائزز, یا تو ہم کمپلیٹ لا کی طرف جائیں, یا تو پھر آپ ایڈاک بیسس پہ چلو کہ یہاں ٹانکا لگا دیا, یہاں پٹی لگا دی, اور آپ اس ملک کو ٹرنڈل لانگ کرو. یہ ایک رپورٹ ہے اس کی لیگاٹم انسٹیٹیوٹ کی, جوناتhan پیرس نے لکھی ہے. مدثر, اس میں بڑا اس نے انٹرسٹنگ پاکستان کی انالیسس کی ہے. وہ کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. نو, پاکستان از ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ, بٹ اٹ ول ٹرنڈل آن. تو ہم چلتے رہیں گے لیکن ہم فیل نہیں ہیں. تو لیکن ہم کیوں ٹرنڈل آن کریں؟ ہم ایک نیوکلیر پاور ہے, ہم اپنے ایگزامپلس دنیا کو دیتے ہیں, دی اونلی نیوکلیر پاور ان دا ورلڈ اسلامک. اب ہم اس کے بعد بیٹھ کے
اور پھر ہم یہ بات کرتے ہیں وہ چور ہے تم چور ہو، تم چور ہو نہیں وہ ایماندار ہے، وہ بے ایمان ہے. دس از دی کریکس آف دا انٹرنیشنل نیشنل کانورسیشن جو آج ہم ہو رہے ہیں. ہم کیوں نہیں، جب اگر تو آپ نے اس لا کو چلانا ہے جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. صحیح. اچھا افضل خان صاحب، میں آپ سے سر قانونی معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار کیا ہے کہ وہ اگر اس قسم کا کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے، چاہے وہ پی ٹی آئی اور کسی کے حوالے سے ایسا فیصلہ آتا ہے کہ اس نے چیزیں چھپائی ہیں بحیثیت ایک سیاسی جماعت، تو کیا ایکشن ان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ ایک تو کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی بات ہوئی کہ بہت سی چیزیں ریویل ہو چکی ہیں اور بابانگیں دغل ہو رہی ہیں اور پھر انکوائری ہو جاتی ہے اور انکوائری کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے. میرا ادارہ ہے، پراؤڈ کہ میں نے اس میں کام کیا ہے اور جتنا میں کر سکتا تھا میں نے ہر چیز کی. اور ابھی بھی جو بات میں کروں گا وہ اسٹیٹ آف پاکستان اور آئین پاکستان کی سرپرستی کے انڈر جو آپ کو اختیار حاصل ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اختیار کرپٹ پریکٹسز کے خلاف استعمال ہوا ہو. اور میں ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ استعمال ہونا چاہیے، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ استعمال ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم نے بالکل صحیح کہا، لغاری صاحب نے بھی، صاحب نے بھی اور عارف چودھری صاحب نے اس کی قانونی طریقہ بتایا کہ بات یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر کے درج ہونے پہ آپ اس کے اور کنکلوژن نہیں ہو سکتا. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو سر محل ریویل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایون فیلڈ بھی ریویل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے بارے میں ایک سٹوری آئی تھی جس میں بی بی سی نے کہا تھا کہ انہوں نے را سے یہ فنڈنگ حاصل کی جو ہمارا امیڈیٹ دشمن ہے. یہ تمام کرپٹ پریکٹسز ہیں اور اس تمام کے بارے میں آئین نے اختیار دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو. میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ الیکشن کمیشن اتنا جرأت دکھائے اور نیوٹرلٹی کے ساتھ کہ جو غیر قانونی اثاثے ہیں، جو غلط بولتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ لندن میں نہیں، پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، پھر بلین آف روپے کی پراپرٹی نکلتی ہے. آئین کے مطابق 62-63 آئین کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ جو مشہور جھوٹا ہو وہ آپ کا نمائندہ نہیں بن سکتا. ریسنٹلی انڈین سپریم کورٹ نے انڈین الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے داغی آدمی کو جس کا پاسٹ میں اس کے اوپر قتل، چوری، ڈکیتی یا اس قسم کے اس کے جرائم کے اس کے اوپر کیسز ہوں، اس کو اگر آپ نے کاغذات نامزدگی بھی داخل کیے تو سپریم کورٹ کا کنٹیمپٹ کرے گی انڈین الیکشن کمیشن. بات یہ ہے کہ ہمیں میرے اپنے پاکستان میں 2 سیاسی پارٹیاں ہیں. مجھے افضل خان صاحب بریک کے لیے کہا جائے، میں چاہوں گا کنٹینیو کریں آپ سے، لیکن میرا سوال وہیں پر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور اس سربراہ کے خلاف کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. ہمیں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں جی بات کو. یہاں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے. مہمان ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.